ناظرین، 90 کی دہائی کی بات ہے کہ کسی علاقے میں ایک بہت بڑا آفیسر رہتا تھا جس کی ڈیوٹی ایک مسلم علاقے میں لگ گئی اور پھر اس نے اپنا گھر بھی مسلم علاقے میں شفٹ کروا لیا تھا۔ اس آفیسر کے گھر کے بالکل برابر ایک مسجد بھی موجود تھی جہاں پر دن میں 5 وقت کی اذان دی جاتی تھی۔ ایک دن وہ آفیسر سو رہا تھا کہ فجر کی اذان ہونے لگی اور اس آفیسر کے کان میں فجر کی اذان کی آواز جانے لگی، جس سے آفیسر کی آنکھ کھل گئی اور اپنی نیند خراب ہونے کی وجہ سے وہ شخص شدید غصے میں آ گیا۔ اگلی صبح آفیسر نے اذان دینے والے مؤذن کو اپنے پاس بلایا اور اسے فجر کی اذان لاؤڈ اسپیکر میں دینے سے منع کر دیا اور یہ بھی کہا کہ جب تم صبح کی اذان دیتے ہو تو میری نیند میں خلل آ جاتا ہے۔ آفیسر کی سب باتیں سننے کے بعد مؤذن نے کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کو سن کر ہم مسلمانوں کو سکون ملتا ہے، اور اگر میں صبح کی اذان لاؤڈ اسپیکر میں نہیں دوں گا تو جو لوگ بزرگ ہیں ان کی آنکھ نہیں کھلتی، وہ کیسے اٹھیں گے؟ اس کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس گھڑی تک نہیں اور اکثر لوگوں کو اس زمانے میں ٹائم دیکھنا بھی نہیں آتا تھا، تو ایسے لوگ اذان کی آواز سے ہی اٹھتے ہیں، پھر مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ آفیسر مؤذن کی یہ باتیں سن کر شدید غصہ ہوا اور کہا، مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، خبردار کل صبح تم نے اگر لاؤڈ اسپیکر میں اذان دی تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ یوں آفیسر نے مؤذن کو دھمکا کر واپس بھیج دیا، لیکن مؤذن نے بھی آفیسر کی باتوں کو سیریس نہیں لیا اور نظر انداز کر دیا، لہٰذا اگلی صبح مؤذن نے پھر سے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر میں اذان دی اور جیسے ہی اذان کی آواز اس آفیسر کے کانوں میں پڑی تو فوراً اٹھ کر غصے میں آ گیا اور اسی وقت مؤذن کے پاس گیا اور برا بھلا کہنے لگا، حتیٰ کہ ایک زوردار تھپڑ بھی مؤذن کو مارا اور کہنے لگا کہ کل میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ صبح کی اذان لاؤڈ اسپیکر میں نہیں دینا کیونکہ میری نیند خراب ہوتی ہے، اور تم نے میری کسی بات پر بھی غور نہیں کیا۔ دوستو، یہاں پر مؤذن اس آفیسر کو کچھ کہتا بھی تو کیا کہتا۔ آفیسر کے اس گھٹیا رویے کے بعد مؤذن رونے لگا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، آج اس آفیسر نے تیرے اذان کی آواز بلند کرنے والے پر ظلم کیا، بس تو اسے اپنے عذاب میں مبتلا کر دے اور اسے ایسی سزا دے کہ چارپائی سے بھی نہ اٹھ سکے۔ جیسے مؤذن نے بددعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً مؤذن کی بددعا قبول کی اور اسی دن پولیس آفیسر پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا، یعنی کہ اسی رات اللہ تعالیٰ کی پکڑ نے اسے گھیر لیا جس دن مؤذن کو آفیسر نے تھپڑ مارا تھا۔ اس رات جب وہ سویا تو اپنی آنکھوں سے ایک خوبصورت صبح نہ دیکھ سکا اور اس کا جسم ایک طرف سے پیرالائز ہو چکا تھا، جس کے بعد اس آفیسر کا بہت سی جگہوں سے علاج کروایا مگر کہیں سے بھی اس آفیسر کا علاج نہ ہو سکا، لہٰذا پولیس ڈپارٹمنٹ نے اس آفیسر کی حالت دیکھ کر نوکری سے نکال دیا۔ اب اس آفیسر کے گھر میں جو رشوت کی بھاری مقدار میں رقم آتی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئی اور سارا دن اپنے بستر پر ایسے ہی پڑا رہتا اور اپنی بیوی بچوں سے لڑائی جھگڑے کرتا رہتا۔ اس کے بعد ایک دن ایسا آیا، اس کی بیوی نے تنگ آ کر اپنے بچوں کو لے کر میکے چلی گئی اور اسی دوران اس شخص کے جسم کا دوسرا حصہ بھی پیرالائز ہو گیا۔ اس آفیسر کا پورا جسم بری طرح سے مردے کی مانند ہو گیا تھا۔ چنانچہ ایک دن اس آفیسر کا بڑا بھائی آیا اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، لیکن جیسے ہی اس کا بڑا بھائی اسے اپنے گھر لایا تو بڑے بھائی کی بیوی نے شور مچانا شروع کر دیا، جس سے تنگ آ کر آفیسر کے بڑے بھائی نے آفیسر کو اٹھایا اور روڈ کے کنارے ایک بہتی ندی میں پھینک دیا۔ اب روڈ پر تیز دھوپ اور گندے پانی میں پڑا رہا اور اس کو اپنی زندگی پر رونا بھی آ رہا تھا کہ کچھ دن پہلے وہ کس حالت میں تھا اور آج کس حالت میں موجود ہے۔ ایک دن مؤذن کا گزر اسی راستے سے ہوا جس کو آفیسر نے تھپڑ مارا تھا۔ مؤذن نے جب اسے دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی آفیسر ہے جس نے مجھے اذان دینے سے منع کیا تھا۔ خیر، مؤذن کو آفیسر کی حالت دیکھ کر ترس آ گیا، جس کے بعد اسے اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اب یہ مؤذن اس پولیس آفیسر کی خوب دیکھ بھال کرتا اور قرآن مجید کی آیت پڑھ کر اس پر دھم کرتا رہتا، یہاں تک کہ آفیسر کے کانوں میں اذان بھی دیتا، جس کے بعد آہستہ آہستہ وہ شخص ٹھیک ہونے لگا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب وہ آفیسر مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا، اب وہ پولیس آفیسر مؤذن سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، جس پر مؤذن نے کہا کہ اے شخص، تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں معافی مانگنی چاہیے تو صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے جس نے تمہیں یہ سب سزائیں دی ہے، بے شک وہی اللہ ہے جو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ مؤذن کی بات سن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگنے لگا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پولیس آفیسر کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ دوست، اس ویڈیو سے ہمیں یہی سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ جب بندے کو اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز بھی اسے اللہ کے عذاب سے نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے،
اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے، اخلاق والا بنائے اور اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بھی بنائے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی دعا ہے تو کامنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر جائیے گا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں۔ دیجیے میں اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔